السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أو كما قال وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، قرآن مجید سے دو انتخابات، ایک سورہ انفال کی آیت 22 جسے ابھی آپ نے پہلی بھی سماعت فرمایا، اور اس کے علاوہ سورہ نحل کی آیت 112۔ پہلی آیت کا ترجمہ: یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، تمہیں اچھا رزق بہم پہنچایا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور دوسری آیت سورہ نحل کی ہے 112، اس کا ترجمہ ہے: اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ یہ ترجمہ ہے ان دونوں آیات کا جو اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ حضرات گرامی، عنوان آپ کے سامنے ہے استحکام پاکستان اور اسلام، یعنی استحکام پاکستان میں اسلام کا کردار کیا ہے، یا استحکام پاکستان اسلام کے ذریعے کس طرح حاصل ہوتا ہے، یا اس میں مقام کیا ہے۔ حالات کو جانچنے، ان کا تجزیہ کرنے، معاملات کو سمجھنے، مسائل کا ادراک اور ان کے حل کو تلاش کرنے کے دو نقطہ نظر ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دینی نقطہ نظر اپنایا جائے، اور دینی نقطہ نظر کے حوالے سے یعنی اللہ کو خالق کائنات اور قادر مطلق معبود سمجھتے اور مانتے ہوئے اس کی دی ہوئی ہدایات کی روشنی میں دنیا کے معاملات پر غور کیا جائے، اس کی ہدایات کو یعنی قرآن کو، سنت کو بنیاد بنایا جائے، اور اس کی روشنی میں آدمی حالات کا تجزیہ کرے، اللہ کو جو کہ اصل اس ساری کائنات کے اندر جس کا حکم جاری و ساری ہے اور تدبر اس کا مدبر اصل وہی ہے، اس کو مدبر مانتے ہوئے چیزوں کو دیکھا جائے۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ نظر اس سے آزاد ہو کر ہے، یعنی بے دینی پر مبنی نقطہ نظر، خدا سے آزاد ہو کر بے خدا نقطہ نظر، جسے ہم سیکولر یا لادینی نقطہ نظر کہتے ہیں، یعنی خالص دنیا پرستانہ انداز میں جو حالات و واقعات آدمی کے سامنے ہوتے ہیں، جو اس کے مشاہدات ہیں، جو اس کے تجربات ہیں، جو کچھ دنیا میں اس کے سامنے آ رہا ہے، انہی کو بنیاد بنا کر دیکھا اور سوچا جائے، اور انہی کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں۔ یہ دوسرا انداز فکر جس کے بعد میں نے سیکولر غیر یعنی لادینی کے اعتبار سے کی ہے، اس میں چاہے اللہ کے ہونے کا یقین موجود ہو، اللہ موجود ہے اس کا یقین ہے، اللہ پر ایمان بھی ہو، لیکن دنیا کے معاملات میں اس کی طرف رجوع نہ کیا جائے، اور اس کی دی ہوئی ہدایات سے بے نیاز ہو کر
معاملات دنیا برباد کی جائے اور دنیا میں تصرف کیا جائے، اسے ہی سیکولر یا غیر مذہبی انداز فکر کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو طرح کے انداز ہیں جن سے معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ جس موضوع پر ہم بات کرنے چلے ہیں، اس کا تعلق استحکام پاکستان کے ساتھ ہے اسلام کے حوالے سے، لیکن اگر ہم آغاز سے ہی دیکھیں، یعنی تشکیل پاکستان کا وجود میں آنا اور وجود میں آنے کے بعد پھر ظاہر برقرار رہنا اور استحکام کی بات اس کے بعد کی ہے، تو تشکیل پاکستان کے مطالبے اور تحریک کی بنیاد خالصتاً دینی نقطۂ نظر پر تھی۔ یہ ایک ایسی بات ہے جسے ہم بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، چاہے اس کے اوپر کتنی ہی گرد ڈالی جائے، اس کو کتنا ہی دھندلا دیا جائے اس تصور کو، لیکن ممکن نہیں ہو پاتا کہ ایسا ہو جائے، اس لیے کہ تاریخ بھی موجود ہے، وہ لوگ بھی آج بہرحال کسی نہ کسی درجے میں موجود ہیں کہ جو اس وقت میں اس تحریک کے اندر شریک تھے، اس کے دست و بازو تھے، وہ کہ اب وہ بھی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اپنی زندگی کے آخری مراحل طے کر رہے ہیں، لیکن اب بھی مل جاتے ہیں اور ان سے یہ ساری چیزیں ہمیں براہ راست سننے کو ملتی ہیں ان کے مشاہدات کے حوالے سے۔ تو یہ بات کہ پاکستان کی تشکیل خالصتاً دینی نقطۂ نظر کی بنیاد پر ہوئی ہے، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے تذکرہ بھی تھا اس حوالے سے کہ مسلمانوں کی جو کیفیت اس وقت میں تھی اور مسلمان جس صورتحال کا شکار تھے اور جس صورتحال سے بچنے کے لیے یہ انہوں نے پاکستان کے مطالبے کی بات کی ہے، تشکیل پاکستان کی بات ہوئی ہے۔ بنیادی طور پر یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کی بقا کا نہیں ہے یا مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات اس وقت ہی ممکن ہو سکتی ہے جو بات اس وقت کہی جا رہی تھی کہ مسلمان ایک قوم ہے، یعنی مسلمان اور ہندوستان میں رہنے والے دیگر جو اقوام ہیں، یعنی ہندو اور مسلمان وطن کی بنیاد پر ایک قوم ہے، اور یہ آج سے یہاں نہیں رہ رہے ہیں بلکہ 1000 سال کی تاریخ ہے پوری ہندوستان کی، جس میں مسلمان اور ہندو دونوں ایک ساتھ اس سرزمین پر رہتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ بات واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ برطانیہ کے آنے سے پہلے، انگریزوں کے آنے سے پہلے مسلمان اس ملک میں رہ رہے تھے، ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن فرق صرف یہ تھا کہ مسلمان بالادست تھے اور ان کی بالادستی کی بنیاد پر ان کا دین بھی کسی حد تک بالادست تھا، یعنی یہ اگر نہ کہہ سکیں کہ مکمل طور پر اسلامی نظام حکومت تھا، تو بہرحال یہ بات اپنی جگہ ہے کہ بڑی حد تک معاملات جو تھے وہ قرآن و سنت کے مطابق تھے، یعنی قوانین کے اعتبار سے چیزیں الگ الگ تھیں، بہت سی چیزیں اس کے خلاف بھی تھیں، بات اپنی جگہ ہے، لیکن وہ مسلمانوں کی اپنی ذاتی کمزوری کی بنیاد پر تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مسلمان اس بات پر مجبور کر دیے گئے تھے کہ وہ اپنے دینی نقطۂ نظر سے انحراف کریں اور اس کے مطابق زندگی نہ گزاریں، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس بات کے امکانات پورے موجود تھے اور اس کی اصلاح کا کام بھی جاری تھا، جو بگاڑ موجود تھا۔ تو اصل چیز جو اس وقت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ پہلے کے دور میں، یعنی برطانیہ کے آنے سے پہلے مسلمان بالادست ہیں اور انہیں اپنے دین پر عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں یہ صورت موجود ہے۔ اور اب اس کے جانے کے بعد، یعنی اب جو برطانیہ آ گیا ہے، غلامی میں مبتلا ہو گئی ہے پوری قوم، اور اس کے بعد پھر جو آزادی کی جدوجہد کی گئی ہے اور اس آزادی کے وقت کے قریب آنے کا امکان نظر آنے لگا ہے، تو اس موقع پر یہ بات سمجھی گئی ہے اور جانی گئی کہ اب ایسا نہیں ہوگا جو ان کے آنے سے پہلے تھا، یعنی اب مسلمان اس حیثیت میں باقی نہیں رہے ہیں، یعنی ان کی وہ غلبے والی کیفیت، وہ حیثیت باقی نہیں ہے۔ اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی مسلمان اسی طرح سے غالب حیثیت میں رہیں اور ان کے دین کی بالادستی کی بات ہو۔ بنیادی طور پر دین کے مطالعے سے ہمارے سامنے یہ بات واضح طور پر آتی ہے، دو ٹوک انداز میں آتی ہے کہ ایک مسلمان اگر مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے غلبے کے سوا کوئی دوسرا طریقہ ممکن نہیں ہے، یعنی اسلام کی فطرت میں، اسلام کی سرشت میں مغلوب ہونا ہے ہی نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ہمیشہ ایک ایسی جماعت کی حیثیت سے خطاب کرتا ہے جو غالب ہے یا غلبے کے لیے کوشاں ہے،
کسی مغلوب جماعت کی حیثیت سے اہل ایمان کو خطاب قرآن مجید میں ہمیں نہیں ملتا. یعنی یہی دو حیثیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یا تو غالب حیثیت میں اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں, اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, ان اقیم الدین, دین قائم کرو, اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے. اس کے حکم دینے کا انداز بالکل ایسے سامنے آتا ہے جیسے ایک بالادست قوم کو خطاب کیا جاتا ہے, اسے حکم دیا جا رہا ہے. یا پھر وہاں جو احکامات آتے ہیں وہ اس قوم کو مخاطب کر کے سامنے آتے ہیں, اس گروہ کو مخاطب کر کے جو غلبہ حاصل کرنے کی جد و جہد میں مصروف ہے, کوشش کر رہا ہے. جو آیات ابھی تلاوت میں آپ کے سامنے آغاز میں آئی تھی ان میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اس لیے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, کہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے. تو یہ تو اس کی سرشت میں موجود ہے. یہ ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ غلبہ جو ہے اسے حاصل نہ رہے اور اس پر جو ہے اطمینان حاصل کر لیا جائے اور مسلمان جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے, اسلام کے مطابق. تو یہ ان کے لیے ایک لازم چیز ہے کہ وہ اسلام پر اگر عمل کرنا چاہتے ہیں یا مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس دین کو غالب حیثیت میں لانا ہوگا. یہ اصل بنیاد ہے. اور اسی بنیاد پر وہاں یہ بات بالکل واضح طور پر دو ٹوک انداز میں پیش کر دی گئی کہ اس حیثیت سے ہندوستان کے اندر دو الگ الگ قومیں موجود ہیں, دو الگ الگ قومیں وجود رکھتی ہیں, ایک مسلمان اور دوسرے ہندو. اور یہ بات بالکل واضح انداز میں دلائل کے ساتھ اس وقت میں لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی. اس پر بڑی بڑی کتابیں شائع ہوئی, اس پر بڑے مقالات لکھے گئے اور یہ باتیں سامنے لائی گئی کہ مسلمان ایک الگ قوم کی حیثیت سے وہاں موجود ہیں اور ہندو ایک الگ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں. اور یہ قومی حیثیت یعنی جو دو قومی نظریے کی بات ہے اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ قوم وطن کی بنیاد پر وجود